ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان ناچاقی اور لڑائی حد درجے زیادہ ہو جائے کہ بات جو ہے چھوڑنے تک چلی جائے یا کیس تک چلی جائے، یا کسی آدمی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو اور وہ بہت زیادہ جو ہے نقصان کر جاتا ہو اپنا یا دوسروں کا، تو اس کے لیے بہت ہی خاص الخاص یہ عمل مجرب قرآنی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اس کی اصلاح اور علاج کو رکھا ہے۔ اب قرآن پاک جو ہے یہ شفا ہے۔ اب انسان جو ہے یہ سوچتا ہے، آج کا ہر انسان مسلمان خاص طور پہ، کہ قرآن پاک جو ہے یہ جو ہے خالی مردوں کو پڑھنے والی کتاب ہے، میت کے لیے پڑھنے والی کتاب ہے۔ آج انسان جو مسلمان ہے اس کا بلیو نہیں ہے کہ قرآن پاک میری مشکلات کا حل کرے گا۔ اس کا یقین یہ ہے کہ ڈالر کرے گا، پاؤنڈ کرے گا، یا کہیں کی ڈگری ہوئی تو وہ کرے گی، یا کوئی اختیارات عہدہ ہوا، یا کوئی بڑا بندہ جو میرے سر پر ہاتھ رکھ دے، چاہے وہ ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر ہے، وہ یقین اتنا مضبوط ہے، قرآن پہ یقین کمزور ہے۔ کیوں کہ ہمارے مذہبی طبقے نے بھی یہی کہا کہ میت کے لیے قرآن پڑھو۔ اب جب مسجد گیا بندہ، اس نے مولوی صاحب سے بھی یہی سنا کہ آج کل خوانی ہے، آج چیلم ہے، اب قرآن کھول لو، سپارے خرید لو۔ اب لوگ جو قرآن پاک مساجد میں دیتے ہیں وہ بھی اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی فوتگی ہوگی تو آپ گھر میں بھیج دیں اور پڑھیں، اور مسجد میں فوتگی کے لیے پڑھیں۔ یعنی ہم نے مردوں کے لیے قرآن سمجھا فائدے کا، زندوں کے لیے ہمارا یقین ابھی تک مضبوط نہیں ہوا۔ یہ میرا جو دروس ہے پورے قرآن پاک کا ترجمہ ہم نے شروع کیا ہے وظائف کی شکل میں۔ ابھی الحمدللہ یہ 15واں پارہ شروع ہے، تو ہمارا یقین بن جائے کہ قرآن پاک ہی آج اس دور میں ہمارے مشکلات کے حل کا ضامن ہے اور اصل ماخذ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، جو اصل خطاب کیا وہ انسانوں کو قول حسن، اچھی بات کا۔ یا اب دیکھیں نا، گھر کیوں تباہ ہوتے ہیں؟ جب بد اخلاقی ہوتی ہے، اچھا رشتہ خراب ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑ آ گئی، بچوں کے، بہن بھائیوں کے، پارٹنر اچھے چل رہے تھے، قول حسن نہیں ہوا، پارٹنر بھی آپس میں خراب ہو گئے۔ اسی طرح پوری دنیا میں آج دیکھیں سب سے زیادہ جو پریشانیاں ہیں وہ بد اخلاقی کی وجہ سے۔ بد اخلاقی انسان ختم کر دے تو وہ دنیا میں جنت اس کی دنیا بن جاتی ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَقُلْ، میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، لِعِبَادِي، اے میرے بندوں کے لیے کہہ دیں آپ، یقول التی ہی احسن، جب کہیں کوئی بات تو اچھی بات کریں، احسن بات کریں، یعنی بد اخلاقی نہ کریں۔ یہ گویا کہ تبلیغ کی گئی ہے کہ آپ کسی باطل فرقے کے لیے بھی، یہ کافروں کے لیے اصل میں ہے، مسلمانوں کے لیے تو رحماء بینہم ہے ہی اچھی بات، آپس میں پیار محبت۔ یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے، اور آج سب سے زیادہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ کافروں کے ساتھ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں، یورپ امریکہ میں یہی پاکستانی جاتا ہے، اس کا ایسا اخلاق ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور یہی جب فون پہ ادھر سے ادھر کسی گورے کے ساتھ بات کرتا ہے تو ایسا اخلاق ہوتا ہے، اور یہی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو بد اخلاق۔ تو اصل میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان سے بد اخلاقی کرے گا۔ یہ اللہ نے جو آیت اتاری ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں یہ اصل میں کفار کے ساتھ سلوک کے لیے اتاری، کہ کافروں کے ساتھ آپ نے جو جہاد کرنا ہے، آپ نے قتال کرنا ہے، آپ نے ان کو جزیہ ان سے لینا ہے، آپ نے ان کے ساتھ یہ سارے معاملات کرنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے بات اخلاق سے کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ان کو گالیاں دیں،
تم تو بتوں کے پجاری ہو، تم تو یہ ہو، نہیں، اچھے انداز سے۔ تو بد جو آپ کا عقیدے کا نہیں ہے تو آپ اس سے اخلاق سے بات کریں، یہ نہیں کہ میرے عقیدے کا نہیں ہے تو اس کے ساتھ بد اخلاقی، جو میرے عقیدے کا ہے اس کے ساتھ اٹھ کے ملتے ہیں، آج یہ عجیب کا ایک چیز چل پڑی ہے۔ تو یہاں فرمایا یقول التی ہی احسن، کافر سے بھی اخلاق سے بات کرو، یعنی جس سے بھی بات کرو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان جو ہے ینزغ بینہم، نزع جو لڑائی ہے، جو آپس میں فساد ہے، وہ تمہارے درمیان ڈال دیتا ہے، تمہارے دلوں میں بغض، حسد، لڑائی، قتال، نااتفاقی، یہ شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ اور شیطان ہے کون؟ اللہ نے خود بتوایا، ان الشیطان کان للانسان، بے شک شیطان جو ہے وہ تھا ہی انسان کے لیے، اللہ نے بنایا عدوا مبینا، عدو دشمن ہے، مبینہ کھلا ہوا، یعنی شیطان کبھی انسان کا دوست نہیں بن سکتا، شیطان ہے ہی انسان کا دشمن۔ یہ ذہن میں رکھ لو کہ شیطان تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ اب یہاں دو باتیں پتہ چلی کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان ہے کہ کہاں سے؟ شیطان کا جو خمیر ہے وہ قرآن کہتا ہے جنات اور شیطان ایک ہی ہیں، یہ شیطان ہے ہی جنات میں سے ہے۔ اب جن آپ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں جن حاضر ہوا، بولا، اس نے بتایا کہ میں جو ہے فلاں کے جسم، میں فلاں نے مجھے بھیجا ہے، یا اس نے کہا فلاں جگہ خزانہ ہے، یا اس نے کہا فلاں کو نقصان پہنچنے والا ہے، کہانیاں آپ کو سنائی اس نے، اور آپ نے کہا دیکھو یقین کہ جن بول رہا ہے اور وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ وہ 90 نہیں، 95 نہیں، 100 بھی نہیں، بلکہ 1000% جھوٹ بول رہا ہے، وہ سچ بول ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بول سکتا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلم دشمن ہے، تو آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا دوست وہ نہیں ہو سکتا۔ جو اس طرح آتا ہے نا جن، وہ کبھی سچ نہیں بولتا۔ جو حاضر ہو کے لوگ کہتے ہیں دیکھو میں نے جن حاضر کیا، اب یہ جن بول رہا ہے کہ میں صحابی ہوں، وہ 1% بھی صحابی نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی بلکہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یہ بڑے دعوے سے بتاؤں، آپ جس دن جن کی اتنی سی بات پہ بھی یقین کر لیں گے نا، تو اس دن آپ سمجھ لیں گمراہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے اندر خمیر ہی شیطان ہے۔ آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیں، آپ قرآن کی بات پہ آئیں۔ اور جی فلان جن حاضر ہوا، اس نے بولا کہ مجھے جو ہے نا میں تابعی ہوں، میں نے مولا علی کو دیکھا ہے، میں نے فلاں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یا وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے فلاں نے بھیجا ہے، اور کون بولتا ہے؟ وہ جو اس بندے کے، جس مرد عورت پہ جن حاضر ہوتا ہے نا، اس کے سامنے جن کا ذکر ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارے بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تائی تمہاری ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حسد رکھتی ہے، تمہیں آگے بڑھنا دیکھنا نہیں چاہتی، تمہارا جو ہے خالو ایسے ہیں، تمہاری خالہ ایسی ہے، تمہارا ماموں ایسے ہے، نانا ایسا ہے، دادا ایسا ہے، جس کا ذکر اس بندے کے سامنے زیادہ ہوتا ہے نا نیگیٹو، وہی اس کے نام لیتا ہے اکثر جن حاضر ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کریے گا، کیونکہ جن خود نہیں بولتا، وہ اندر کی چیزیں بولتا ہے، شیطان ہے نا، وہ جھگڑا کرانا چاہتا ہے۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ جن حاضر ہو کر 100% کیا بولتا ہے؟ سارے جھوٹ بولتا ہے، کبھی یقین نہ کرے، ایک بات۔ دوسرا، اگر کسی پر جو ہے یوں نا اتفاقی آ جائے، غصہ آ جائے، کوئی بہت غصے والا ہو، لڑائی جھگڑے کرنے والا ہو، فسادی ہو، میاں بیوی میں جو فسادی ہوں، زیادہ لڑائیاں کرتے ہوں، زیادہ آپس میں اتفاقی کرتے ہوں، یا کوئی ناراض ہو کے چلا جائے، یا کوئی جو ہے وہ کیس لگ جائے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے، تو آپ یہ آیت کریمہ آیت نمبر 53 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 53 آپ اس کا اتنا حصہ، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کے اگر اسے پلا سکیں تو پلا لیں، نہیں تو اس کو دور سے دم کر کے اس کے لیے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ جو بندے کے اندر یہ خامیاں ہوں گی، لڑائی جھگڑا، فسادی، جھگڑالو، بد اخلاق اور غصے والا اور شک کرنے والا، یہ سارے شیطانیت اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ زائل کر دے گا، اور شیطان اس کے اندر سے اس حصوں میں جہاں وہ فساد کی جڑ بن کے بیٹھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے۔ یہ عمل 7 دن تک لگاتار کریں، اس کا فائدہ بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ جو بہت غسیلا ہو، غصے والا ہو،
تو وہ اس کو ہر وقت چلتے پھرتے پڑا کرے، اللہ تعالیٰ اس کا غضب غصہ ختم کر دیں گے۔ جسے بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہو وہ روزانہ اس کو 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے، اللہ اس کو بھی ڈاؤن کر دے گا، کیونکہ شیطان ہی، جن ہی بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے کا باعث بنتے ہیں خون کی وجہ سے، بلڈ میں اس جو چلتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر مسائل پیدا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔